بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ينقسم الصوم إلى 6 أقسام: فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومکروہ۔ نئی فصل شروع کر رہے ہیں اور یہ فصل روزے کی اقسام کے بارے میں ہے۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے ھذا فصل، یعنی یہ فصل ہے۔ ينقسم الصوم إلى 6 أقسام، ينقسم الصوم روزہ تقسیم ہوتا ہے إلى 6 أقسام، 6 اقسام کی طرف، یعنی روزے کی 6 اقسام ہیں۔ فرض، پہلی فرض، دوسری واجب، تیسری مسنون، چوتھی مندوب، پانچویں نفل، چھٹی مکروہ۔ اب ان ایک ایک کی تفصیل بیان کریں گے۔ اما الفرض، رہی فرض یعنی پہلی قسم فرض، فہو صوم رمضان اداء و قضاء و صوم الکفارات والمنظور فی الازہر۔ تو رہی فرض فہو صوم رمضان، تو وہ یعنی جو روزہ فرض ہوتا ہے وہ رمضان کا روزہ اداء و قضاء، بطور ادا اور بطور قضا۔ فہو صوم رمضان اداء و قضاء، تو وہ رمضان کا روزہ ہے چاہے ادا کے طور پر ہو یا قضا کے طور پر ہو، یعنی رمضان کا روزہ رمضان المبارک کے اندر رکھ رہا ہے تو یہ ادا ہوگی، یہ بھی فرض ہوگا، اور اگر رمضان کے روزے میں روزہ نہ رکھا بعد میں رہ گیا اس کا، تو پھر اس کی قضا رکھنا بھی اس پر فرض ہوگی۔ تو بطور ادا ہو یا بطور قضا ہو، رمضان کا روزہ فرض ہوتا ہے۔ وصوم الکفارات والمنظور فی الازہر، اور کفارات کا روزہ یعنی مختلف کفارے جو ہیں، جیسے کفارہ زہار، کفارہ یمین وغیرہ، قسم کا کفارہ، زہار کا کفارہ، یا اسی طرح کسی شخص نے جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ۔ تو یہ کفارے کے جو روزے ہوتے ہیں یہ بھی فرض ہوتے ہیں۔ والمنظور، اور نظر کے یعنی منت کے روزے، یہ بھی صاحب نور الایضاح کے نزدیک فرض روزے کی قسموں میں آتے ہیں، یعنی کفارے کے روزے اور منظور کے یعنی منت کے جو روزے ہیں وہ بھی صاحب نور الایضاح کے نزدیک فرض کی قسم میں شامل ہیں، فی الازہر، زیادہ ظاہر قول کے مطابق۔ یعنی اگرچہ بعض علماء کفاروں کے روزوں کو اور نظر کے روزوں کو فرض میں شامل نہیں کرتے بلکہ واجب میں شامل کرتے ہیں، فی الازہر کہہ کر صاحب نور الایضاح نے اپنا یہ موقف ظاہر کیا کہ زیادہ ظاہر یہی ہے کہ منت کے روزے اور کفاروں کے روزے فرض ہیں۔ اما الواجب فهو قضاء ما افسدہ من صوم النفل۔ اب دوسری قسم بتلا رہے، اما الواجب، رہی قسم واجب، فهو قضاء، تو وہ یعنی قسم واجب وہ قضا ہے، ما افسدہ، جس کو اس نے فاسد کیا ہو، یعنی روزہ دار نے جس روزہ کو فاسد کیا ہو، توڑا ہو، اس کی قضا واجب ہے۔ اور کس روزے کو توڑا ہو؟ من صوم نفل، نفل روزے میں سے، یعنی جس شخص نے نفلی روزے کو توڑ دیا اگرچہ جان بوجھ کر ہی کیوں نہ ہو، اس روزے کی قضا کرنا واجب ہوگا۔ یعنی نفلی روزے کو اگر جان بوجھ کر توڑا تو پھر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی صرف قضا ہوگی، اور یہ قضا واجب ہوگی۔ واجب اس لیے ہوگی کہ نفلی روزہ جب تک نہیں رکھا تھا تو وہ نفل تھا،
لیکن جیسے ہی اس کو شروع کیا تو وہ اس پر واجب ہو گیا۔ اب اس کو اگر توڑ دیا، فاسد کر دیا، تو اس کی قضا اس پر واجب ہو جائے گی۔ وَأَمَّا الْمَسْنُونُ فَهُوَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَا مَعَ التَّاسِعِ۔ اب تیسری قسم بتلا رہے ہیں، فرمایا وَأَمَّا الْمَسْنُونُ، رہی قسم مسنون یعنی سنت روزہ، فَهُوَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَا، تو وہ یعنی مسنون روزہ جو ہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور یہ سنت زوائد میں سے ہے، یعنی یہ کہ اگر رکھیں گے تو ثواب ہوگا، اگر نہیں رکھیں گے تو اس پر کوئی عتاب وغیرہ بھی نہیں ہے، یعنی سنت مستحبہ ہے۔ تو آگے فرمایا مع التاسع، یعنی وصوم یوم عاشوراء مع التاسع، یعنی 10 محرم کا روزہ 9ویں دن کے ساتھ، یعنی 9 محرم کا بھی ساتھ رکھا جائے تب یہ مسنون ہوگا۔ یعنی اکیلا 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ آگے چل کر مکروہ کی قسم میں بھی بتلائیں گے کہ یہ مکروہ ہوگا۔ اکیلے 10 محرم کا روزہ، صرف ایک 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا یا 11 محرم کا روزہ رکھنا یہ مسنون کے پھر زمرے میں آ جائے گا۔ تو یہاں 11ویں کا دن تو نہیں لکھا گیا، لیکن علامہ طحطاوی نے یہاں پر لکھا کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ رکھا جائے یا 11 محرم کا روزہ رکھا جائے، تو یہ قسم مسنون میں شامل ہو جائے۔ وَأَمَّا الْمَنْدُوبُ، اور رہی قسم مندوب۔ مندوب اور آگے نفل کو بیان کیا جائے گا، اس میں فرق یہ ہے کہ مندوب وہ شے ہوتی ہے جس کو 1 یا 2 مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم جواز کے لیے اس کو کیا ہو، یعنی جائز ہونے کے لیے کہ یہ کرنا جائز ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا ہو، یا پھر جس کو پسند کیا گیا ہو، جس کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہو، اور وہ فعل جو ہے وہ مواظبت کے ساتھ کیا نہ ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا ہو لیکن اس کو پسند کیا ہو، تو وہ بھی مندوب کے زمرے میں آئے گا۔ نفل جو ہے اس کی آگے صاحب کتاب وضاحت کریں گے۔ نفل وہ ہوتا ہے کہ جہاں روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے وہاں روزہ رکھ لینا یہ نفل ہے، اور مندوب وہ ہے کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہو یا 1 یا 2 مرتبہ رکھا ہو روزہ۔ تو یہاں صاحب کتاب فرما رہے ہیں هو صوم 3 من كل شهر، تو مندوب روزہ ہر دن میں سے، ہر مہینے میں سے، کل شہر ہر مہینے میں سے 3 روزے یہ مندوب ہے، ہر مہینے میں سے 3 روزے رکھنا یہ مندوب ہے۔ وَيَنْدُبُ كَوْنُهَا الْأَيَّامُ الْبِيضَ، اور مندوب ہے كَوْنُهَا الْأَيَّامَ الْبِيضَ، یعنی 20 کے ایام میں 3 روزوں کا ہونا۔ کونہا ان 3 روزوں کا ہونا مندوب ہے، الایام البیضہ 20 کے ایام، یعنی یہاں مسئلہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو مندوب روزے ہیں جن کو رکھنا باعث ثواب ہے وہ ہر مہینے میں 3 روزے ہیں، اور وہ 3 روزے ایام
بیز میں ہونا بھی مندوب ہے، یعنی یہ الگ مستحب کام ہوگا۔ ایک تو مستحب ایک تو مندوب یہ کہ ہر مہینے میں 3 رکھے جائیں، یا پھر ایام بیز میں 3 روزے رکھے جائیں۔ ایام بیز کسے کہتے ہیں؟ وہ یا ثالث عشرہ والرابع عشرہ والخامس عشرہ، ہر چاند کی تاریخ کا 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، وہی ثالث عشرہ والرابع عشرہ والخامس عشرہ، اور وہ یعنی ایام بیز 13، 14 اور 15 کے دن ہیں۔ یہ چونکہ ان دنوں میں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، سفیدی پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو ایام بیز کہتے ہیں۔ تو ہر مہینے 3 روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ اب اگر وہ 3 دن کے روزے ایام بیز میں رکھے گئے تو یہ بھی مندوب پر عمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَيَنْدُبُ كَوْنُهَا الْأَيَامَ الْبِيضَ، اور مندوب ہے ان 3 روزوں کا ہونا ایام بیز میں، اور ایام بیز 13، 14 اور 15 ہیں۔ وَصَوْمُ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، مندوب کی اب دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ یہ بھی مندوب ہے۔ سوموار اور جمعرات یعنی خمیس کا روزہ رکھنا یہ بھی مندوب کے زمرے میں آئے گا۔ وَصَوْمُ سِتٍّ مِّن شَوَالٍ، اور مندوب کی اب آگے ایک اور صورت لا رہے ہیں، فرمایا کہ شوال میں سے 6 روزے یہ بھی مندوب ہوں گے۔ وَصَوْمُ سِتٍّ مِّن شَوَالٍ، شوال میں سے 6 روزے۔ اب ان شوال کے 6 روزوں کے بارے میں ایک اور بات بتلائی، فرمایا ثُمَّ قِیلَ الْأَفْضَلُ غَسْلُهَا وَقِیلَ تَفْرِیقُهَا، پھر اس بات میں اختلاف ہے اور کہ وہ جو شوال کے 6 روزے اکٹھے رکھے جائیں یا الگ الگ رکھے جائیں۔ تو فرمایا ثم قیل، پھر کہا گیا ہے کہ الافضل وصلها، زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ ان کو ملا کر رکھا جائے، یعنی افضل ان 6 روزوں کا لگاتار رکھنا ہے۔ وقیل تفریقها، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو جدا جدا رکھنا افضل ہے۔ یعنی بہرحال شوال کے 6 روزے جدا جدا بھی رکھے جا سکتے ہیں اور اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ وَكُلُّ صَوْمٍ ثَبَتَ طَلْبُهُ وَالْوَعْدُ عَلَيْهِ بِالسُّنَّةِ، اور مندوب کی ایک اور صورت آگے بتلائی کہ ہر وہ روزہ، ہر ایسا روزہ ثَبَتَ طَلْبُهُ جس کی طلب ثابت ہو، یعنی جس کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہو شریعت یا ویسے ترغیب دی گئی ہو، والوعد علیہ، اور اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو۔ تو جس روزے کی طلب شریعت میں ثابت ہو، یعنی جس روزے کے رکھنے کے بارے میں شریعت نے ترغیب دی ہو اور اس روزے کے رکھنے پر حدیث سے ثواب کا وعدہ کیا گیا، والوعد علیہ بسنت، سنت سے یعنی حدیث سے اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو، تو وہ روزہ رکھنا بھی مندوب میں شامل ہوگا۔ اب جس کی طلب ثابت ہو یا سنت کے ساتھ اس پر ثواب کا وعدہ، اس کی مثال دے رہے ہیں کا صوم داؤد علیہ السلام، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ، صوم داؤد جس کو بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کانا یصوم، کہ آپ علیہ السلام یعنی داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، یومن ایک دن، ویفطر یومن، اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ وہ افضل الصیام، اور یہ افضل روزے ہیں،
پسندیدہ روزے ہیں، وَأَحَبُّهُ إِلَى اللَّهِ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں۔ احبہ کا مطلب یہ کہ ان پر ان کے رکھنے سے ثواب کثرت سے ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے۔ تو جو صوم داؤد ہیں ان کی طلب شریعت میں ثابت ہے، اور سنت سے ان پر صوم داؤد رکھنے کا سنت سے ثواب پر وعدہ کیا گیا ہے، تو یہ بھی مندوب کے زمرے میں آئیں گے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔